اور پانی نہیں ہے تو جب پانی نہیں ہے تو ایک تو پانی کا نہ ہونا، دوسرا چاروں طرف جو ہے ایک ایک میل جو ہے تک پانی کا گمان نہ ہو کہ پانی مل سکتا ہے، تو بس وہ اندازہ کرے گا کہ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا، کچھ سمجھ میں نہ آئے تب بھی سمجھ لو نہیں ہے، کسی طرف ذہن جمے نہیں تب بھی سمجھ لو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو علم نہیں ہوتا کہ آگے کتنی دور پانی آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اس وقت جو ہے وہ پانی نہ ہونا اور چاروں طرف ایک ایک میل کی مسافت تک پانی نہ ہونے کا ایک اندازہ ہو کہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز جو بیماری کی ذکر کی کہ بیماری ہے اور بیماری آپ کو اگر آپ پانی استعمال کریں تو بیماری نقصان پہنچائے گی، تو یہ کیا گارنٹی ہے کہ پانی نقصان پہنچائے گا یا نہیں؟ تو فقہا نے لکھا کہ یہ یقین ہو کہ پانی جو ہے باعث نقصان ہوگا۔ نقصان سے کیا مراد ہے؟ ایک اس چیز کی وضاحت ضروری ہے اور ایک یقین کی وضاحت ضروری ہے۔ نقصان کا مطلب کیا ہے کہ یا تو مرض بڑھ جائے گا، دیر میں ٹھیک ہوگا، یہ دو نقصان ہیں کہ یا تو مرض ہی بڑھ جائے گا یا مرض بڑھے گا نہیں لیکن پانی کی وجہ سے دیر میں ٹھیک ہوگا، تو پانی کے استعمال سے نقصان ہو رہا ہے بیماری کی حالت میں۔ یہ یقین آپ کو کیسے حاصل ہوگا؟ یقین تو اس وقت حاصل ہوگا نا، یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یہ کر کے دیکھ لیا، کر کے دیکھا اور مزید بیمار ہو گیا تو بندہ کہے گا دیکھو پانی استعمال کیا تو مزید نقصان ہو گیا، تو نقصان کا یقین تو تجربے کے بعد ہوگا، تجربے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تو یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں کہ ماہر طبیب جو ہے وہ مشورہ دے، اس کے طبیب کے مشورے سے یقین حاصل ہوگا کہ بھئی دیکھو پانی استعمال کرو گے تمہاری مرضی ہے، ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہی نہیں ہوگا، مرض بڑھ جائے گا یا بہت دیر سے ٹھیک ہوگا، تو اب یہ طبیب متقی پرہیزگار ہو، دیندار قسم کا ہو تو اس کے کہنے سے یقین حاصل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ لکھا کہ اب تو ڈاکٹر بھی کوئی ویسے ہی ہوتے ہیں، عام طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی مشورے بھی دے دیتے ہیں، خواہ بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، یہ مت کرنا، تو اب پانی کا استعمال اتنا نقصان دہ نہ ہو لیکن وہ کہہ دے تو ہم کیا کریں؟ تو متقی پرہیزگار طبیب کا ہونا وہ تو فوراً یقین دلا دے گا، لیکن ویسا نہ ہو تو پھر تحری کریں گے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہوگا یا نہیں۔ تو جو بات دل پہ جمے، اگر اس کا کہنا دل پر جمے کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا تو پھر سمجھ لو کہ یہ ظن غالب ہو گیا، اور فقہ میں ظن غالب یقین کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کہوں گا اصول یہ ہے کہ احکام میں ظن جو ہے وہ یقین کے درجے میں اتارا جاتا ہے، تو اب یہ غالب گمان ہوا کہ صحیح کہہ رہا ہوگا تو یہ پہلا یقین حاصل ہونے کا سبب ہے۔ دوسرا ہے تجربہ، سابقہ تجربہ، کہ پہلے بھی اس طرح سے بیمار ہوا تھا اور پانی استعمال کیا تھا تو مرض بڑھ گیا تھا، تو سابقہ تجربے کی کوئی بنیاد بنا کر یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ اگر یہی والی حالت ہے، لہٰذا پہلے کیا تھا خرابی ہو گئی تھی، یہی حالت ہے پہلے جیسی، تو اب وہ سابقہ تجربہ جو ہے اس یقین کا باعث بن جائے گا۔ تیسرا جو ہے موجودہ مشاہدہ، موجودہ مشاہدہ کہ بس کرنے لگا وضو اور اس سے طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی، تو یہ موجود مشاہدہ، مشاہد مانے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا، تو یہ اس وقت بیماری کی حالت میں اس نے کوشش کی اور اس کو طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی، تو اب کیا پورا بیڑا غرق کر کے رکے گا یا کیا؟ رک جائے گا بھائی، کہ وہ اس سے یقین حاصل ہو گیا کہ یہ تو نقصان ہو رہا ہے مجھے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں بیماری کی صورت میں کہ بیماری میں پانی نقصان دیتا ہو، اس کا یقین ہو، اور یہ یقین کیسے حاصل ہوگا کہ ماہر طبیب نے بتایا ہو یا اس کا زندگی کا سابقہ تجربہ ہو یا موجودہ مشاہدہ ہو، ان 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جائے گی تو اس کو یقین، نقصان کا یقین حاصل ہو جائے گا، اور جب یہ یقین حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ ایسا شخص جو ہے اس بیماری میں تیمم کر سکتا ہے۔ تو